اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات پاک سے اپنے تعلق کو سمجھنا ہو اور جائزہ لینا ہو تو سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے عناصر حیات کو دیکھیں، اور پھر یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ ہمارا تعلق ہمارے نبی کے ذات سے کیا اور کیسا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار عالم کا یہ نظام ہے، یہ اس کی سنت جاریہ ہے، پھیلی ہوئی فطرت ہے، اور تخلیق کی ہوئی فطری کائنات اس بات کے شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز کو آسان بنا دیتا ہے، ہر اس چیز کو سہل فرما دیتا ہے جسے انسان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے لیے زمین کی ضرورت تھی تو رب کائنات نے زمین کو ہمارے قدموں کے نیچے بچھا دیا، انسان تاکہ ہمارے قیام کے لیے کوئی دشواری نہ ہو، ہمارے قیام کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ ہمارے لیے غذا کی ضرورت تھی تو رب کائنات نے غذا کے ہزاروں سامان اسی زمین کے سینے میں پوشیدہ فرما دیا۔ ہمارے لیے پانی کی ضرورت تھی، پانی کے بغیر انسان چند گھنٹوں سے زیادہ زندگی نہیں گزار سکتا تھا، تو رب کائنات نے پانی کو بھی اسی زمین کے اندر پوشیدہ فرما دیا تاکہ ہم اپنی محنتوں سے پانی حاصل کر سکیں۔ لیکن ایک چیز ایسی تھی جو غذا سے بھی زیادہ ضرورت اور پانی سے بھی زیادہ ضرورت تھی، وہ چیز ہوا تھی۔ ہوا کے بغیر انسان ایک سانس نہیں لے سکتا تھا، ہوا کے بغیر انسان چند لمحہ زندگی نہیں گزار سکتا تھا، تو رب کائنات نے ہوا کو ہمارے قدموں کے نیچے نہیں بچھایا، ہوا کو زمین کے سوتوں میں پوشیدہ نہیں فرمایا، بلکہ پروردگار عالم نے ہوا کو ہمارے ناک کے قریب کر دیا تاکہ جب بھی ہمارا نظام تنفس ہوا کی ضرورت کو محسوس کرے تو ہمیں کہیں دور نہ جانا پڑے، بس ہم سانس لے لیں اور ہوا ہمارے لیے افزودگی کا سبب بن جائے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر نفس کی فرومی رود ممد حیات است، وچوں بیرو آمد مفرح ذات است۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اس مقدس دارالعلوم گلشن قادری انوار رضا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہوا اتنی ضرورت تھی، انسانی زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت تھی تو ناک کے قریب کر دیا، اور ایمانی زندگی کے لیے نبی کی ضرورت تھی تو جان سے زیادہ قریب فرما دیا۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ارے ہوا دور ہو جائے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے، لیکن نبی دور ہو جائے تو انسان بے ایمان ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ نبی کی ضرورت انسانی زندگی کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔
عقیدے کے لیے بے پناہ ضروری ہے، حیات انسانی کی عظمتوں کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کا رشتہ ہمارے زندگی سے کیا ہے، نبی کا تعلق ہمارے زندگی سے کیا ہے، اگر آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی پر غور کریں، آپ اپنے حیات پر غور کریں۔ دیکھیے نا، ہماری زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کو جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں۔ جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی، یوں تو عناصر کے باب میں گفتگو کرنے والے بہت سی چیزوں کا مجموعہ کہتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ اگر ہم صرف بادی نظر میں دیکھنا چاہے، ہر فرد کا مشاہدہ بنانا چاہے، ہر فرد کے نگاہ کی بات کریں، اعتبار نگاہ کی بات کریں، یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کو جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں۔ جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ ہر شخص دیکھتا ہے یہ آدمی کتنا لمبا ہے، یہ آدمی کتنا پتلا ہے، یہ آدمی کتنا دبلا ہے، یہ آدمی کتنا صحت مند ہے، یہ آدمی کتنا بیمار ہے، یہ نظر آتا ہے مگر انسان کے اندر پوشیدہ جو روح ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ کوئی نہیں جانتا کہ صحت مند آدمی کے جسم میں جو روح ہے وہ صحت مند ہے یا بیمار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بھی عجیب بات ہے، جو نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں ہے اور جو نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے۔ جسم نظر آتا ہے مگر جسم کچھ نہیں ہے، روح نظر نہیں آتی، روح سب کچھ ہے۔ آپ نے ایک انسان کو چند انسانوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر کے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے ان انسانوں سے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو اس شخص کو؟ یہ ہمارا ساتھی تھا، ہمارے آبادیوں میں رہتا تھا، ہمارے محفلوں کی زینت تھا، کل تک ہمارے ساتھ کہے لگاتا تھا، کل تک ہمارے ساتھ تفریح کرتا تھا، آج یہ خاموش کیوں ہو گیا ہے؟ آج اسے شہر خاموشہ میں کیوں لے جا رہے ہو؟ نہ لے جاؤ اس ساتھی کو، رکھ دو ہمارے صحن چمن میں، ہم اس کے ساتھ زندگی ویسے ہی گزاریں گے جیسے ماضی میں گزارتے تھے۔ تو یقیناً آپ کو دیوانہ کہا جائے گا، آپ کو مجنون کہا جائے گا، آپ کی ذہنی حالت پر شک کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مردہ ہو چکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالمی شہرو یافتہ نعت خوان ندیم میاں قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمام حضرات بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سبھی حضرات سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ کہیں گے مت روکو ہمیں، جب تک اس کے جسم میں روح موجود تھی اس وقت تک یہ آبادیوں میں چلتا تھا، زندگی کا مظاہرہ کرتا تھا، مگر اب روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب قبرستان میں بسایا جائے گا، شہر خاموشہ میں بسایا جائے گا۔ پتہ چلا اصل جسم نہیں ہے، اصل روح ہے۔ روح نکل جائے تو جسم کیڑوں اور مکوڑوں کی غذا بن جاتا ہے، روح نکل جائے تو جسم 10ویں من مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے، روح نکل جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، روح نکل جائے تو جسم معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا، روح نکل جائے تو عزیز سے عزیز باپ اور عزیز سے عزیز بیٹا اپنے ہی باپ اور بیٹے کو گھر میں رکھ کر کے اسے احترام و عقیدت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ انسان کا تعلق اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک روح موجود ہوتی ہے۔ روح نکل جائے تو انسان اپنے تعلقات کی بساط سمیٹ لیتا ہے، اپنے تعلقات کی ردا سمیٹ لیتا ہے، اپنے تعلقات کی چادریں سمیٹ لیتا ہے، اپنے محبتوں کا رشتہ توڑ لیتا ہے، اپنے تعلقات کی حیثیت کی فنا کر دیتا ہے، اپنے ہی باپ کو زمین کے اندر دفن کراتا ہے، اپنے ہی لخت جگر کو آنکھوں سے دور کر دیتا ہے، اپنے ہی نور نظر کو آنکھوں سے دور کر دیتا ہے۔ کتنا عجیب معاملہ ہے۔ وہ بچہ جو نگاہوں کے سامنے پلا ہے، وہ بچہ جو زندگی کی مسکراہٹ بن کے زندہ رہا ہے، وہ بچہ جو صحن چمن کی رونق ہے، وہ بچہ جو گلستان حیات کا شگفتہ پھول ہے، وہی بچہ باپ کے کاندھوں پر سوار ہو کر کے جاتا ہے، اس لیے کہ روح نکل چکی ہے۔ روح نکل جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کو جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں۔ جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی، لیکن جو نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں ہے اور جو نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو جو مذہب دیا ہے وہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کو عمل کہتے ہیں اور ایک کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عمل نظر آتا ہے مگر عقیدہ نظر نہیں آتا۔ ہر شخص دیکھتا ہے یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نظر آتا ہے، یہ شخص زکوٰۃ دے رہا ہے، نظر آتا ہے، یہ
شخص حج کر رہا ہے نظر آتا ہے، یہ شخص روزہ رکھ رہا ہے نظر آتا ہے، لیکن اس کا اپنے نبی سے کیا تعلق ہے نظر نہیں آتا، اپنے خدا سے کیا تعلق ہے نظر نہیں آتا، آخرت پر کتنا محکم یقین ہے نظر نہیں آتا، خدا کی وحدانیت پر کتنا مضبوط یقین ہے نظر نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ عمل نظر آتا ہے مگر عقیدہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جس طرح سے روح نظر نہیں آتی، روح سب کچھ ہے، روح نکل جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح عقیدہ ہی سب کچھ ہے، اگر عقیدہ ہی نکل جائے تو عمل بے جان ہو جایا کرتا ہے۔ روح کا خیال رکھنے والے ہمیشہ روحانی عظمتوں کے قائل ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم عمل کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہو مگر عقیدے کے بارے میں بھی کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے؟ عقیدہ کتنا ضروری ہے؟ اگر عقیدہ ہی کمزور ہو گیا تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ عقیدے کی بنیاد پر اعمال قبول ہوا کرتے ہیں، عقیدہ اساس اور اعمال کی حیثیت فروع کی ہوا کرتی ہے، اور علماء اہل سنت ہر دور میں عقیدے کی اہمیت پر اس لیے زور دیتے ہیں کہ اس کے بغیر عمل ناکارہ سمجھا جاتا ہے، بے جان سمجھا جاتا ہے، مردہ سمجھا جاتا ہے، زندہ نہیں سمجھا جاتا ہے، انسانی معاشرے سے نکال دیے جانے کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آؤ میں عقیدے اور اس عمل کے بحث کو ذرا آگے بڑھاؤں، کسی فکری بنیاد پر نہیں، کسی فلسفے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ میں زندگی کو دو چار کے انداز سے بیان کرنا چاہوں گا، تمہارے محسوسات بھی اور اپنے محسوسات بھی، روزمرہ کی زندگی بھی اور روزمرہ کی حیات بھی۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کو جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں، مگر جسم کے پرورش کے کتنے سامان ہیں اور تن پروری کے تم نے کتنے ذرائع اختیار کر لیے ہیں۔ پوری دنیا میں گھومتے ہو، رات دن محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو تاکہ تم جسم کو سنوار سکو، جسم کو آراستہ کر سکو، جسم کو نکھار سکو، مگر روح کو آراستہ کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے، روح کو نکھارنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔ جسے مٹی کے اندر دفن کر دو گے اس کے لیے آراستگی کا اتنا سامان، اور جو باقی رہے گی اسے ترک کر رہے ہو، اسے نظر انداز کر رہے ہو، جو زندگی بن کر کے باضابطہ طور پر میدان قیامت میں بھی تمہارے جسم کے حیات کا سامان بنے گی، اس روح کے بارے میں کبھی ہی نہیں سوچتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جسم سے روح نکل جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے اگر تم جسم کو سنوارتے ہو تو روح کو آراستہ کرنے کی بھی کوشش کرو، روح کو سنوارنے کی کوشش کرو، روح کو منور کرنے کی کوشش کرو، روح کو انوار و تجلیات الہی کا مرکز بناؤ، روح کو محبت برکت الہی بناؤ، اور روح سے تم اپنی زندگی کے قدروں کو سنوارنے کی کوشش کرو، روح سے چہرے ہستی کو نکھارو، روح سے قدر انسانیت کو بڑھاؤ۔ روح پر نظر رکھنا بے پناہ ضروری ہے، روح کو چھوڑ دینے والے درندے بن جاتے ہیں، روح کو چھوڑ دینے والے وحشی بن جاتے ہیں، روح کو ترک کرنے والے انسانیت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روح سے خالی جسم آسمانوں پر اڑتا ہے تو آگ برساتا ہے، کمندے ڈالتا ہے سورج پر تو سورج کے شعاعوں سے انسانوں کو بھون دیتا ہے، مگر جب روح والا انسان آسمان پر جاتا ہے تو رحمتوں کی بارش کرتا ہے، بلندیوں پر اڑتا ہے تو پھول برساتا ہے۔ آج دنیا روح سے خالی ہوتی جا رہی ہے، دنیا کے درسگاہوں میں جسم سنوارا جاتا ہے، اسلامی درسگاہوں میں روح سنواری جاتی ہے، اسلامی درسگاہوں میں روح نکھاری جاتی ہے۔ درسگاہوں اور خانقاہوں کا رشتہ ہی بڑا عظیم ہوا کرتا تھا، درسگاہوں میں علم دیا جاتا تھا جس سے روح سواری آ سکے، اور خانقاہوں میں نظر دی جاتی تھی جس سے روح کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب آپ کی روح بیمار ہوتی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے سمیر رضا بڑی انوکھی بات کرتے ہو، آج تک تو جسم کی بیماری کے بارے میں سنا تھا، یہ روح کی بیماری کا نیا انکشاف ہو رہا ہے۔ میں عرض کروں گا جی ہاں، روح بھی بیمار ہوتی ہے اور روح کی بیماری جسم سے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو تنہا ایک جسم پیوند قبر بنتا ہے، لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے تو پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب ہمارا جسم بیمار ہو تب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن جب ہماری روح بیمار ہو تب ہم کہاں جائیں؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کا جسم بیمار ہو تب آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جسم بھی فانی اور ڈاکٹر بھی فانی، لیکن جب آپ کی روح بیمار ہوگی تو ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کی روح بیمار ہوگی تو تمہیں گنبد خضرا کے چھاؤں میں آنا پڑے گا، سرور کائنات کے شفا خانے میں آنا پڑے گا، اور جب میرے حضور کی بارگاہ کرم میں آؤ گے تو صرف شفا ہی نہیں ملے گی، بلکہ میں ڈاکٹر اقبال کے بولی میں کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ۔
اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم گلشن قادری انوار رضا۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا، اور دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کہ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی تو معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔